सूरत अल-बकरा आयत नंबर है 158। इन सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के शुआर में से हैं, अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता अव अतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा, बस जो कोई बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों का तवाफ करे। वमन ततव्वअ खैरन, बस जो कोई खुशी से ये भलाई करे, नेकी करे, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह बड़ा कदरदान और जानने वाला है। सफ़ा और मरवा दो पहाड़ है। ये वो पहाड़ है जहाँ पे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई थी अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में। अल्लाह ने इन्हें हज का रुकन बना दिया। माँ की उस तड़प को इस कदर पसंद किया, और तड़प ही नहीं थी बल्कि उसमें वो चीज़ थी जिसका इंसान के लिए तसव्वुर भी मुहाल है। इससे माक़बल आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब्र करने वाले हिदायत याफ्ता लोग और जिन पर सलावात और रहमतें उतरती हैं उनका तारुफ करवाया कि जो मुसीबत में, खौफ में, भूख में, फलों के नुकसान में सब्र करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। और साथ ही अल्लाह ने वो मिसाल ज़िक्र फरमा दी कि तुम देखना चाहते हो वो कौन लोग होते हैं या कैसे होते हैं, अमली तौर पे उनका तारुफ करवा दूं। सफ़ा और मरवा दो बड़ी पहाड़ियां हैं, निशानियां हैं, शआर बना दिया अल्लाह ने उनको, अल्लाह की निशानियां बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो खातून दौड़ी थी जिन्होंने अल्लाह के लिए अपना घर बार, अपना शौहर सब कुछ छोड़ दिया था और यहाँ आकर आबाद हो गई थी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी। जब उनको अल्लाह ताला ने बेटा हज़रत इस्माइल अता फरमाया तो हुक्म हुआ कि इसको खाना काबा के नज़दीक छोड़ आए, जहाँ पे खाना काबा उस वक़्त मौजूद नहीं था। वो तूफ़ान नूह की नज़र हुआ और उनकी इमारत जो थी मुनहदम हो चुकी थी। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ थोड़ी सी खजूरें और पानी वगैरह के साथ एक खैमा बनाकर छोड़ आए। वापस पलटे तो उन्होंने अर्ज़ की थी कि हमें यहाँ किसके हवाले करके जा रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ इशारा फरमाया तो कहने लगी कि अगर अल्लाह के हवाले करके जा रहे हैं तो आप जाएं, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये ईमान, ये अकीदा, ये पैगाम आज भी उन दो पहाड़ियों से हमें मिल रहा होता है। एक वक्त आया वो खाना पीना सत्तू खत्म हुआ तो बेटे को प्यास की शिद्दत महसूस हुई। गोद में बच्चा है माँ के, आसपास कोई आबादी इंसान नहीं है, अकेली तन्हा वहां पे है खैमे में, छोटी सी जगह में, और धूप है, पहाड़ है। उस पहाड़ पे चढ़ के हैं, दौड़ती हुई जाती, शायद आसपास कोई आबादी नजर आए, कोई शख्स, कोई फर्द, कोई पानी के निशान, कोई उड़ते हुए परिंदे जो पानी के ऊपर उड़ते हैं, ऐसा कुछ नजर आए। कुछ दिखाई नहीं दिया। नीचे आती हैं, बिलखते बच्चे को रोते हुए को देखती हैं, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ जाती हैं, खैमे के पास उसको छोड़ा हुआ है खैमे में, और फिर चढ़ती हैं, फिर उतरती हैं, 7 चक्कर लगाती हैं। एक बार चक्कर लगा के भी तो देख लिया था, नहीं है कुछ आसपास, फिर दोबारा चक्कर क्यों लगा रही हैं, बार बार क्यों लगा रही हैं। ये अल्लाह सबक दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत से कि वो रुकी नहीं है, थकी नहीं है, बल्कि दौड़ती जा रही हैं इस तलब में कि उनके रब के नाम पे हम यहाँ रुके हैं ना, वो जाया नहीं करेगा हमें। तो बच्चे को बिलखता हुआ देखा नहीं जा रहा, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। और फिर पहाड़ का सफर, आज भी सफा मरवा जो है ना वो जहाँ पे मार्बल लगा के उसको बिल्कुल बराबर कर दिया हुआ है, इंसान जब उस पे चलता है तकरीबन सफा से मरवा तक 1 किलोमीटर का सफर बनता है, और 7 किलोमीटर जब मुसलसल चलते हैं पाँव के तलवे फटने को आ जाते हैं। ये हाल होता है उस वक्त जबकि आपके वहाँ एसी लगे हुए हैं, ऊपर छत है, ठंडी हवाएं हैं, रुक के आप पानी भी पी सकते हैं, कूलर रखे हुए हैं। हाजरा अलैहिस्सलाम की कैफियत का जरा तसव्वुर करें जब वहाँ पहाड़ होगा और पहाड़ की चढ़ाई होगी, ऊपर से दहकता हुआ सूरज अपनी आग बरसा रहा होगा, जमीन पे कितने पाउंड के पहाड़ पे जल रहे होंगे, कितनी बार लड़खड़ाई होंगी, गिरते गिरते संभली होंगी, और कैसे हुए बच्चे की बिलखती हुई प्यास और रोते हुए शिद्दत को देखते हुए माँ की कैफियत और बेकरारी के साथ बढ़ रही होंगी, पहाड़ पे चढ़ रही होंगी। तो यहाँ पे अल्लाह जो हमें बात बता रहे हैं ना, वो ये समझा रहे हैं कि ये अल्लाह की निशानी अल्लाह ने ऐसे ही नहीं बना दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे दौड़ें लगाई हैं, भागी हैं वो अपने बेटे की प्यास और बेकरारी के साथ, ममता की तड़प लेकर, और फिर
گرتے گرتے تو سنبھلی بچی، کائنات نے ان کی زبان سے شکوے کا کوئی لفظ نہیں سنا۔ ہاں اگر کسی نے کچھ سنا تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اور یہی پیغام ہے جو ان پہاڑوں سے ہمیں ملتا ہے، اور یہی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری آزمائشوں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ حالات جیسے بھی آئے، رب کی بندگی انہوں نے نہیں چھوڑی، اللہ اپنے پروردگار سے امید کا دامن نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ نے بھی قدردانی یہ فرمائی کہ اللہ نے ان پہ صلوات قیامت تک کے لیے فرما دی۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، نفلی طور پہ پڑھتے ہیں، ویسے درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ہم اس میں یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کے ساتھ اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ جیسے آپ نے صلوات بھیجی تھی نا ابراہیم اور ان کی آل پر، ویسے ہی ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی اللہ درود السلام صلوات اور رحمت نازل فرما۔ اللہ نے اتنی بڑی مثال بیان کی، اور اس میں ہم خواتین کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جن سے صبر ہی نہیں ہوتا کسی بات پہ۔ شوہر چھوڑ کے آئے، تھوڑا سا کھانا پینا ہے، اسی میں گزر بسر کر رہی ہیں، نہیں رہا تو یہ شوہر کو کوسنے نہیں بیٹھ گئی ہیں، اپنے پروردگار سے امید جوڑ کے کوشش کرتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ نے بھی قدردانی یہ فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، اور نہ صرف حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی، بلکہ تا قیامت اللہ نے اس چشمے کو جاری فرما دیا، اور ساری دنیا میں اس کا پانی تبرک کے طور پر پہنچا دیا۔ ہر کوئی حاجی زائر وہاں سے اس کو لے کے آتا ہے۔ اب یہاں پہ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے ساتھ اللہ نے اس کو لازم قرار دے دیا۔ جو بھی شخص عمرہ کرنے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کی سیدھ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کرتا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اور اپنے بال منڈاتا یا کٹواتا ہے، تو اس کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ حج کا بھی رکن اللہ نے اس کو بنا دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی کرنا چاہے ہے اس کا صفا مروہ کا طواف، تو اسے چاہیے کہ وہ کرے۔ تو اس کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرنے لگے، خالہ جان یہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو نہ کرنا چاہے، یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا نا خوشی سے جو کرنا چاہے اسے چاہیے وہ کرے، اللہ قدردان ہے اور علم والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا نا کہ جو نہ کرنا چاہے نہ کرے، تو پھر آیت کچھ یوں ہوتی فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ جو کوئی حج عمرہ کرے اس پہ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہونا چاہیے تھا، اللہ نے لا کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ یہ کیا ہے کہ طواف کرے، تو اس کا مطلب ہے کرنا چاہیے اور کرنا ہے، کیونکہ حج کا رکن ہے اور نبی پاک نے بھی ایسا کیا ہے۔ تو پھر انہیں اس بات کی یعنی شاید کی صحیح مفہوم سمجھ میں آیا۔ واللہ عالم۔ صحابہ اکرام کو اس کے بارے میں تردد کیوں تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا بھی، تو صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے حج عمرے میں، لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک بت صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک مروہ پہ رکھا ہوا تھا، اور یہ بھی کہ وہ ایک بت کا نام اصاف تھا، ایک کا نائلہ، یہ بھی مشہور ہے بات۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یعنی وہ صرف ان لوگوں کو بھی پوجتے نہیں تھے جو نیک تھے، بلکہ یہ وہ بد کردار لوگ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بدکاری کا جرم کرنا چاہا، اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، یا ایسا جرم انہوں نے کیا تو اللہ نے پتھر کا بنا دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جرم کوئی بھی ہو، گناہ کوئی بھی ہو، وقت اور جگہ کے اعتبار سے اس کی قباحت بڑھ جایا کرتی ہے۔ جیسے نیکی کا اجر جگہ اور وقت کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، ایسے گناہ کا بھی قباحت جو ہوتی ہے یا اس کا وبال جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جگہ اور وقت کے اعتبار سے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی ان چیزوں میں مسجد میں نماز کا اجر گھر کی نسبت بڑھ جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز کا اجر بنسبت گھر کے بڑھ جاتا ہے، اکیلے کی نماز کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ تو یوں ہی گناہوں کے بارے میں بھی ہے، یعنی ایک گناہ باہر کہیں کیا جا رہا ہے، اس کی خباثت، اس کی قباحت، اس کا وبال کچھ اور ہے، خدا نخواستہ خانہ خدا میں اگر کیا جائے تو اس کی قباحت کچھ اور ہے۔ تو صاف اور نائلہ یعنی مرد اور عورت تھے جنہوں نے فعل بدکاری کے مرتکب ہوئے خانہ کعبہ میں جا کر، یا انہوں نے ایسا چاہا تو اللہ نے انہیں پتھر کا بنا دیا، اور پھر انہوں نے مشرکین مکہ نے یعنی وہاں کے جو لوگ اس وقت موجود تھے، انہوں نے ایک کو اٹھا کے صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ، اور طواف کرتے ہوئے صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ان کو چھوا بھی کرتے تھے، یعنی ان کو ہاتھ لگاتے تھے، اور پھر ان کو یہی لگنے لگا کہ وہ
صفا مروہ کی سعی جو ہے ان بتوں کی وجہ سے کرتے تھے. جب فتح مکہ ہوا آپ نے سارے بت وہاں سے صاف کروا دی، ہٹا دیے گئے، تو پھر انہوں نے صحابہ اکرام کو یہ خیال آیا کہ شاید اب صفا مروہ کا طواف ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم تو بتوں کی وجہ سے کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ طواف تمہیں کرنا ہے کیونکہ حج اور عمرے کا رکن ہے. اور یہ تو اللہ نے ایک حکم بیان کیا، لیکن پچھلی آیت کے ساتھ جو اس کا ربط ہے وہ یہی ہے کہ صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں اور کیسے صبر کرتے ہیں. تو اتنی بڑی مثال اللہ نے ذکر کی ہے، اور پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی احکامات پہ ڈٹ جانا اصل میں صبر ہے. آنے والی مصیبت پریشانی پہ جزا فضا نہ کرنا یہ صبر ہے. اللہ سے امید وابستہ رکھنا یہ صبر ہے. تو ایسا صبر ہر حال میں رکھنا چاہیے، حالات کچھ بھی ہوں، واقعات کچھ بھی ہوں، جو بھی چل رہا ہے آپ کی زندگی میں، رب کی بندگی نہ چھوٹے، اس سے امید کا دامن نہ چھوٹے.